الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا یہ بیان بہت ہی روحانی، دل کو چھو لینے والا موضوع ہے۔ وہ موضوع کیا ہے کہ جمعے کے دن جنت کے مناظر۔ جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں، یہ امت مسلمہ کا عید کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے اور جنت کی یاد دلانے والا دن ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن دنیا میں تشریف لائے، یعنی جمعہ کا دن خود جنت کی یاد سے جڑا ہوا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی عظمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 62، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جمعہ کا دن دنیاوی مشغلوں سے اوپر اٹھنے کا دن ہے، یہ دن جنت کی راہ پکڑنے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1098۔ سوچئے، جب جمعہ دنیا میں عید ہے تو جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ جمعہ اور جنت کا کیا تعلق ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن میں جنت بھی خاص ہوگا، جمعے کا دن جنت میں بھی خاص ہوگا۔ جنت والے ہر جمعہ کو اپنے رب کا دیدار کریں گے، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 75، جس کا ترجمہ ہے، اس دن کئی چہرے تازہ اور روشن ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے، یہ دیدار خاص طور پر جمعہ کے دن جنت والوں کو نصیب ہوگا۔ جنت کا بازار جمعہ کے دن۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے۔ اس بازار میں نہ خرید ہوگی نہ فروخت ہوگی، بلکہ وہاں نور، خوشبو، حسن اور جمال کی بارش ہوگی۔ جنتی لوگوں کا حسن اور بڑھا دیا جائے گا۔ سوچئے، دنیا کا بازار تھکاتا ہے، جنت کا بازار چمکا دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2833۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جو جمعے کی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ ہر جمعہ کو جلدی مسجد پہنچتے، پھر غسل کرتے، عطر لگاتے، نئے کپڑے پہنتے۔ کسی نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ اتنی تیاری جمعہ کو کیوں کرتے ہیں؟ بزرگ فرمانے لگے، میں جمعہ کی نماز ایسے پڑھتا ہوں جیسے یہ میری آخری نماز ہو،
کیا پتہ اگلا جمعہ ملے یا نہ ملے۔ کچھ عرصے بعد ان شخص کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیسے ملا؟ فرمانے لگے جمعہ کی عزت نے جنت دلا دی۔ جمعہ مغفرت کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص جمعہ کو غسل کرے، اچھے سے وضو کرے، خطبہ سنے، اس کے اگلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی ہر جمعہ جنت کی طرف ایک نیا قدم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ جنت کے مناظر قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 47، جس کا ترجمہ ہے اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہ ہوں گی۔ جمعہ کے دن ان آیتوں کو پڑھنا جنت کی تصویر دل میں اتار دیتا ہے۔ جمعہ کی ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 935، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بندہ اس میں دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اکثر یہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے، یعنی جمعہ دعا سے جنت خریدنے کا دن ہے۔ چلیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمان ہیں، مگر تیرے در کے سوال کرنے والے ہیں۔ یا رب، جمعہ کے اس مبارک دن کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے سجایا، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ یا رب، جب جنت کے دروازے کھلیں، ہمارا نام پکارا جائے، یا اللہ ہمیں پل صراط پر بجلی سے تیز گزار دے۔ یا رب، حساب آسان فرما، قبر روشن فرما، سوال آسان فرما۔ یا اللہ، جمعہ کے دن ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، دلوں میں ایمان، آنکھوں میں توبہ کے آنسو عطا فرما۔ یا اللہ، جس نے یہ بیان سنا اس کے دل کو جنت کا طالب بنا دے۔ یا رب، ہمیں دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھا، قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ اے میرے رحمان، اے میرے کریم، اے دلوں کے حال جاننے والے، آج ہم تیرے در پر خالی ہاتھ نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے سجدے کمزور، ہماری نمازیں بکھری ہوئی، ہمارا ذکر کم، ہماری غفلت زیادہ، مگر تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یا رب، جمعہ کے اس مبارک دن کے صدقے ہماری ہر چھوٹی بڑی خطا معاف فرما۔ یا اللہ، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے انہیں بھی معاف کر دے، جو کھل کر کیے انہیں بھی معاف کر دے، جو یاد ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو بھول گئے انہیں بھی معاف کر دے۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں سے نفاق نکال دے، ریاکاری نکال دے،
حسد نکال دے، کبر نکال دے اور اس کی جگہ خالص ایمان، تواضع اور تقوی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہ آنکھ دے جو تجھ سے شرمائے، وہ دل دے جو تجھ سے ڈرے، وہ زبان دے جو تیرا ذکر کرے، وہ زندگی دے جو تیری اطاعت میں گزرے۔ یا رب جب موت کا فرشتہ آئے کلمہ نصیب فرما، جب قبر میں اتارا جائے نور نصیب فرما، جب سوال ہوں صحیح جواب نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، عذاب کا گڑھا نہ بنانا۔ یا رب حشر کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ یا رب جب نامہ اعمال کھلے داہنے ہاتھ میں دے، جب پل صراط آئے بجلی سے تیز گزار دے، جب جہنم دہاڑے ہمیں اس سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، بلا حساب داخل فرما، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما۔ یا رب جنت کے درختوں کے سائے نصیب فرما، کوثر کا جام نصیب فرما، حوروں کی رفاقت نصیب فرما، مگر سب سے بڑھ کر میرے رب اپنا دیدار عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری ماں کی مغفرت فرما، ہمارے والد کی حفاظت فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما، ان کے مغفرت کے فیصلے فرما، جو گزر گئے ان کی قبر روشن فرما۔ یا رب جس نے یہ دعا پڑھی یا یہ دعا سنی اس کی ہر جائز تمنا پوری فرما، اس کے دل کے غم دور کر، اس کی پریشانیاں حل کر دے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کی اولاد کو نیک بنا، اس کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم رو نہیں پا رہے، تو ہمیں رونا نصیب فرما، توبہ کے آنسو نصیب فرما، دل کی نرمی نصیب فرما۔ یا رب آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھ، کلمہ پر موت دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پلا۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزا اللہ عنا محمد وما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس میں ایک لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔